السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اسی شعبان کی 15ویں شب جس کو شب برات کی شب کے نام سے پورے عالم اسلام میں جانا جاتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہندوستان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلک اہل سنت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے حلوے کا اہتمام ہوتا ہے۔ شب برات اور حلوہ، کچھ لوگوں کے گھروں پر حلوہ بنتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بنانا صحیح ہے؟ اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات نئے ہیں تو مہربانی کریں ایک چھوٹا سا سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شب برات کے حلوے کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حلوہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں بنتا تھا، لیکن ہاں اتنا مانیں یہ عبادت کی رات ہے، نیکیاں کرنے کی رات ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی رات ہے۔ اس میں جو بھی نیکیاں کی جاتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے بدلہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بعد کے علماء نے اور صوفیاء نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ بھی نیکیاں کرنے کی رات ہے، نیکیاں حاصل کرنے کی رات ہے، ثواب حاصل کرنے کی رات ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی رات ہے، تو اس میں کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے طرح طرح کے کھانے بنا کر لوگوں کی خدمت کی جائے۔ لہذا انہوں نے جب حدیث پاک کو پڑھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند، لہذا پسندیدگی کی وجہ سے حلوے کا اہتمام کیا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں حلوہ اور روٹی پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا، بخارا اور سمرقند کوئی دوسری میٹھی چیز کی پر اہتمام کیا جاتا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہم یہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں کیا حلوے پر ہی کریں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مباح عمل ہے، نیکیاں کرنے کی رات ہے۔ لہذا اہل ثروت کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ضروری نہیں ہے کہ آپ حلوہ ہی بنائیں، کسی بھی اچھی چیز کو بنائیں آپ اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور غربا حضرات یہ خیال رکھیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسے موقع پر قرض لے کر یہ اہتمام نہ کریں، بلکہ اہل ثروت کو چاہیے کہ وہ حضرات اچھے اچھے کھانے بنائیں، چاہے وہ حلوہ بنائیں یا بریانی بنائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ اس مبارک رات کا وہ ہر سال انتظار کریں، کیونکہ ایسی رات بڑی مبارک رات ہے جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حلوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں بنا تھا، آپ کیوں بناتے ہو؟ حلوہ پسند تھا نا ہمارے آقا کو، بس یہی کافی ہے۔ اب دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، عید کے موقع پر آپ کے گھر میں کیا نہیں بنتا؟ آپ کے گھر سیوئی بھی بنتی ہے، بریانی بھی بنتی ہے، زردہ بھی بنتا ہے اور طرح طرح کے ناشتے اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، غریبوں کو بھی بلایا جاتا ہے، دوستوں احباب کو بھی بلایا جاتا ہے اور سب کے سب اس اہتمام کو بخوبی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ آپ عیدین کے موقع پر یہ سب کھانے بنا کر جو ہے اہتمام دوستوں کو بلا کر کرتے ہو، کیا واقعی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہ سب اہتمام ہوتا تھا؟ تو پتہ چلے گا نہیں، یہ سیوئی، یہ بریانی، یہ زردے اس طرح نہیں بنتے تھے جو ہم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نیکیاں کرنے کا دن ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا دن ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا دن ہے، اس لیے اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا بلا شبہ اگر کوئی حلوہ بناتا ہے تو خدا کے لیے اس پر شدت نہ برتیں۔ ہاں وہ حضرات جو حلوہ بنا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرض لے کر نہ بنائیں اور جو بنائیں غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ ایسی راتوں کا وہ بار بار انتظار کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے نا تو ایک چھوٹا سا سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگر کسی طرح کا اعتراض ہے تو آپ کمنٹ میں بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔